الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی جس میں 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے شخص کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4 ہزار فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس یا ایک کٹورا پانی نوش کر لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی، سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسا انتظام کر رکھا کہ قیامت تک کوئی وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کرنے والا ہوں جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا، اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا، میرے عمل کے بدلے میں مجھے داخل کیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، سماعت کی نعمت، زبان کی نعمت، گویائی کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، ناک کی نعمت، سونگھنے کی نعمت، پیروں کی نعمت، چلنے کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، سوچنے اور ذہن کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے اسے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک میں نے تمہیں مسلسل میٹھا پانی پلایا، میرے ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا، میری رحمت، میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ میرے دوستو،
بھائیوں سامعین، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور توفیق یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خس و خاشاک ہیں، بے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور ساری زندگی اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہے۔ اب ہم ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے، یا ہم جو اتنے زیادہ عبادت کر رہے ہیں یا ہم لگے ہوئے ہیں، ان نعمتوں کا اللہ کے ہاں قبول ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آپ عبادت کریں، آپ کی عبادت قبول نہ ہو، آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، جتنے بھی عبادت اور اعمال خیر ہیں، اعمال صالحہ ہیں آپ کریں، اور وہ کر بھی تو رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور وہ عمل ہو بھی رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نیک اعمال پر جمے ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل سے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پھر وہ ان نعمت ان آپ کی اور میری نیک اعمال کو قبول کر لے۔ اگر ہمارے نیک اعمال قبول نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا بدلہ کیسے بنیں گے؟ آپ اور ہم جتنی بھی عبادت کریں، جتنی بھی عبادت کریں، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم نافرمانی نہ کریں، لیکن تب بھی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، نیک اعمال میں لگے رہیے، کرتے رہیے، لیکن اس گھمنڈ میں، فخر میں، ناز میں کبھی نہ آئیے کہ میرے نیک اعمال اور یہی بدلہ ہے جنت میں جانے کا۔ نہیں، ہم اللہ کے فضل ہی سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نیک اعمال نصیب فرمائے، اور اپنے فضل ہی سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل ہی سے قبول فرمائے۔